الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العيد لمن خاف الوعيد لا لمن لبس الجديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جز اللہ عنا سیدنا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار اور اپنے راستے میں وہ مال جو انہی کا عطا کردہ ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ہر قوم میں کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں میں کرسچینٹی میں بڑا دن اور کرسمس کے نام سے تہوار ہیں۔ یہودیوں میں ان کے مذہبی تہوار ان کی مذہبی شخصیات کی پیدائش کے ایام سے موسوم ہے۔ ہندوؤں میں ہولی، دیوالی اور اس طرح کے بیسیوں میلے ٹھیلے والے تہوار ہیں۔ پارسیوں اور مجوسیوں میں جشن نوروز اور مہرجان کے نام سے تہوار ہیں۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی مذاہب اپنے نام سے کسی علاقے یا شخصیت کی طرف موسوم ہیں اور ان کے تہوار بھی شخصیات یا ان کے وطن یا زمین یا ان کے کسی قومی دن سے منسوب ہیں، لیکن اسلام اپنے نام سے ہی اطاعت حق کے سامنے اپنے سر کو سرنگوں کرنے کا نام ہے، جو اپنے نام سے ہی بتاتا ہے کہ یہ کسی علاقے، کسی قومیت یا کسی محدود سطح کی کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ جس طرح حق تعالی خود لامحدود ہیں، اسی طرح یہ مذہب بھی لامحدود ہے، اور اس تہوار کے موقع پر دوسری اقوام کی طرح رنگ پھینکتے ہوئے آنا، میلے ٹھیلے میں لگنا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، کھیل کود اور تفریح میں مشغول ہونا یا اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں مواقعوں پر تکبیرات تشریق ہیں، جس میں اللہ رب العزت کے نام کی بڑائی ہے۔ عید الاضحیٰ پر اونچی آواز سے اور بہت دن پہلے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں عید الاضحیٰ کی طرف آتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
اللہ رب العزت کا نام، ان کی حمد و ثنا، ان کی توحید کا اعتراف اور ان کے سوا ہر معبود باطل سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے۔ اور پھر یہ دونوں مواقع اللہ کے حضور دوگانہ نماز ادا کر کے اس اقرار اور اعتراف کے ساتھ شروع ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر غم اور خوشی کے موقع پر صرف آپ ہی کو پکارتے ہیں۔ ظفر آدمی ہرگز اسے نہ جانیے گا، چاہے کیسا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی، یعنی مظلوم، غرباء اور فقراء کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، ایسا نہیں جیسے دوسرے تہواروں پر کمزوروں کو دبا دیا جاتا ہے یا پھر انہیں کمتر خدمتوں میں لگا دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا، اور آتے ہوئے نفسا نفسی اور میلے ٹھیلے والی شکل و صورت نہیں، بلکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سبوحیوں، قدوسیوں اور ملائکہ کی ان صفوں کی طرح جو صف در صف، صف لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب، صف در صف اللہ کے سامنے اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے۔ تو اسلام اپنے نام سے، اپنے تہواروں سے، تہواروں پر کی جانے والی عبادات سے اور اس موقع پر دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کرنے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ایک عالمگیر مذہب ہے جس کا تعلق کسی قومیت سے یا صرف کسی ایک شخصیت کی یاد منانے سے یا کسی کا یوم پیدائش منانے سے یا کوئی وقتی اور نفسانی تہوار منانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں۔ کہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کر کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے، آپ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کہیں صدقۃ الفطر ادا کر کے اس بات کا عملی اعتراف کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے حکم دیا ویسا خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی جو کہ ہم سے مالی طور پر یا جسمانی یا کسی اور وجہ سے کمزور رہ گئے، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ عالمگیریت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور صرف امت مسلمہ میں نہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک اللہ کے نبیوں نے، اترنے والی وحی نے انسانوں کو عالمگیر مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، بلکہ حضرت آدم سے جو دین چلا وہ اسلام ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اس میں ترقی ہوئی، احکامات میں تغیر و تبدل ہوا، مزید آسانیاں پیدا کی گئیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحج یوم عرفہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اب میری رضا صرف اس بات میں ہے کہ اسلام واحد دین ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں، اور یہ ایسا دین ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، اتمم ہے، مکمل ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی اور مذہب لے کر، کوئی اور طریقہ عبادت یا نظریہ یا زندگی کا فلسفہ لے کر حاضر ہوگا تو وہ ہرگز ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک ہی دین ہے، وہ عالمگیر دین ہے، اور یہ سارے کے سارے میلے ٹھیلے والے، قومیت والے، وطن والے یا دنیا کی شخصیات پرستی والے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے
سارے اللہ کے بندے ہیں، کونو عباد اللہ، سارے کے سارے اللہ کے بندے بن جاؤ اور تم سب کے سب مل کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت صرف اس بات کا نام نہیں کہ تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ نبی کبھی ہمیں مکہ میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں وہ تاجر کے روپ میں نظر آتے ہیں، کبھی طائف میں داعی کے روپ میں نظر آتے ہیں، کبھی مدینہ منورہ کی مسجد کے امام کے روپ میں نظر آتے ہیں، کہیں وہ مسجد نبوی میں قاضی القضات کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، کہیں وہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں ایک جنگی کمانڈر اور ایک انصاف پرست حکمران کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ پوری زندگی کا پیکج ہے جس میں یہ سارے کے سارے مل کر انصاف کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف اللہ کا نام ہوگا اور اللہ کے نام پر یہاں صرف انصاف ہوگا، یہاں قتل و غارت نہیں ہوگی، یہاں خون ریزی نہیں ہوگی، سب کو دین کی دعوت دی جائے گی۔ جو دین کی دعوت مان لے گا وہ ہمارا بھائی ہوگا، جو اس دعوت کو نہیں مانے گا، وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے 100% اجازت ہے وہ اپنا مندر بنائے، وہ اپنا چرچ بنائے، وہ اپنا صومعہ بنائے، وہاں جن کی چاہے عبادت کرے، لیکن اسلامی سلطنت میں خلل اندازی نہ کرے، مسلمانوں کو، دنیا کے انسانوں کو، مظلوموں اور کمزوروں کو تنگ نہ کرے، ان پر ظلم و زیادتی اور تعدی نہ کرے، کسی کے جان، مال، عزت، آبرو کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اگر وہ یہ مان لے تو وہ عیسائی ہوتے ہوئے، یہودی ہوتے ہوئے، پارسی ہوتے ہوئے، مجوسی ہوتے ہوئے اسے تمام کے تمام حقوق ملیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک شخص نے اسلامی سلطنت میں کسی ذمی، معاہد، غیر مسلم کا خون کر دیا تو اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد قیامت کے دن اس مظلوم کافر کی طرف سے اس شخص پر دعویٰ دائر کر دوں گا۔ یہ ہے انصاف کا وہ عالم جس کی یہ قوم ماننے والی ہے۔ اسی پر بس نہیں، جب عید کی نماز ختم ہوتی ہے تو امام حمد اور تسبیح و تحمید کرتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے شکر کا اعلان کرتا ہے۔ سب متحد اور متفق ہو کر صفوں کو باندھ کر نماز پڑھنے کے بعد اکٹھے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مسنون کیا گیا کہ وہ نمازوں کے بعد قبرستان جائیں، اور اس سے پہلے کہ جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان دنیا سے چلے گئے اور وہ وحدانیت کے ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کریں، تاکہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایک طرف روزے ہوں، قرآن ہو، نمازیں ہوں، صفوں میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کی گئی وہ کروڑوں رحمتوں والی دعائیں ہوں، جن میں ایک دوسرے کو یاد کر کے مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، مظلوموں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ہزاروں، کھربوں، اربوں رحمتیں شامل ہوں جو قبرستانوں میں جا کر ان تمام ارواح کے لیے کی گئی ہیں جو ہم سے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ ہمیشہ عالمگیریت کی بات کرتا ہے، وسعت کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے دامن میں نہ تنگی ہے، نہ تنگ دامنی ہے، نہ تنگ نظری ہے، نہ تنگ فکری ہے۔ یہ کسی علاقے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ماننے والا وہ قومیت کی بنیاد پر کھڑا ہو کر کبھی بھی الگ تشخص کی بات نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں ہم نے مختلف قبیلوں، قومیتوں، زبانوں، رنگوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہارے آپس کے تعارف میں آسانی ہو، لیکن تم میں بہتر، تم میں برتر، اللہ کے ہاں مقبول، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو اللہ کی بات کو زیادہ ماننے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینے والا ہے۔ یہ ہے وہ عالمگیر مذہب جس کے ماننے والے آج 8 ارب کی دنیا میں 2 ارب ہیں۔ مسلمان 1300 سال تک اس دنیا میں حکومت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، ہندوستان میں 600 سال کی مغلیہ سلطنت، اندلس میں عبد الرحمن الداخل اور اس کی اولادوں کی 600 سال کی لمبی سلطنت، ان 1300 سال کے درمیان
آپ کو کہیں پر بم بنتے ہوئے، ایٹم بم بنتے ہوئے، میزائل بنتے ہوئے، ایسے اسلحے جو ملکوں کو، شہروں کو، صوبوں کو تاراج کر دیں، کہیں بھی بنتے ہوئے پورے 1300 سال میں نظر نہیں آئیں گے۔ فوج فوج سے ٹکراتی تھی، فوج فوج سے لڑتی تھی، تلواریں تھیں، بندوقیں تھیں، نیزے تھے، بھالیں تھیں، ڈھالیں تھیں، گھوڑے تھے، بس یہیں تک تھا۔ کیوں کہ اسلام قوموں کو تباہ کرنے، ملکوں کو تباہ کرنے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارنے نہیں آیا، بلکہ پورے کے پورے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری دور نبوت میں 27 غزوات، 107 سرایا، اور ان سب میں مل کر مارے جانے والے کافروں اور شہید ہونے والے مسلمانوں کی کل تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4400 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن پوری روئے زمین پر امن قائم کر دیا گیا کہ مقصد ظالموں کا، شریروں کا، فسادیوں کا خاتمہ ہے، انسانوں کو مارنا نہیں ہے۔ اور اسلام میں جب بھی توسیع ہوئی، دو قسم کی لڑائیاں ہیں، ایک دفاعی جہاد ہے اگر کوئی باہر سے حملہ کرے، ایک اقدامی جہاد ہے کہ اگر دعوت لے کر نکلے اور دعوت کو نہیں مانا گیا تو اس وجہ سے جہاد کیا گیا۔ لیکن ملکوں کو فتح کرنا، توسیع پسندانہ عزائم، قوموں کو جھکانا، ان کے ملکوں میں داخل ہونا، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا، ان کے پیٹرول اور ان کے سونے کو لوٹنا، ان کے ہاں جیلیں بنا کر 2-2 لاکھ انسانوں کو ٹھونس دینا، مزے کی بات اسلام میں جیل سرے سے ہے ہی نہیں، اسلام میں جیل ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کل ملا کے 3 دن کا حبس ہے، اس کے ساتھ کوئی کوڑے ہیں، کوئی سزائیں ہیں، کوئی حدود ہے، کوئی قصاص ہے، جو ہے موقع پر فیصلہ ہے، اور اس کے بعد وہ انسان باقی عملی زندگی میں توبہ کر کے اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ یہ نہیں جس طرح ایران نے شام میں بشار الاسد کے ساتھ مل کر سیدنایا جیل کو بھرا، اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ 14 سال کے درمیان رہے، 40 سال سے قید لوگ نکل رہے، عصمت دریاں کی گئی۔ اسلام کے دامن میں ایسی کوئی ظلم و سربریت کی داستان نہیں ہے۔ جس طرح بوسنیا ہرزیگووینا میں سربوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، چیچنیا میں قتل کیا، ملک شام میں قتل کیا، عراق میں اب تک ایران اور اس کی ذریت امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تک اہل سنت والجماعت عراق میں موجود تھے، امریکہ وہاں تھا، لڑتا رہا۔ جب عراق، امریکہ اور ایران مل کر لڑنا شروع ہوئے اور ایران کی حکومت ہو گئی، تو ایران تو امریکہ کا دشمن ہے نا، تو پورے عراق کو ایران کے حوالے کر کے امریکہ وہاں سے واپس کیسے چلا گیا؟ اگر تم دشمن ہو تو تم تو عراق میں لڑ رہے تھے، ایران سے لڑتے، تم چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ تم سارے کے سارے ایک ہو۔ یہ ظلم والے، یہ قتل و غارت اور خون ریزی والے وہ ہیں کہ 100 سال بمشکل ہوئے، انہوں نے آ کر ایٹم بم بنائے، انہوں نے میزائل بنائے، انہوں نے ملکوں پہ حملے کیے، پہلے استعمار بن کر نکلے، دوسرے ملکوں کو اپنی کالونی بنایا۔ یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا، یہاں سونے کی ڈلی سے لے کر کوہ نور تک، یہاں کے گرم مسالوں سے لے کر یہاں کی چھوٹی سے چھوٹی چیز تک سب لوٹ کر لے گئے۔ آج ان کے محلات اور ان کے عجائب گھر بھرے پڑے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ، میں اس سے مخاطب ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ یہ انصاف پسند ہے۔ اگر یہ انصاف پسند ہوتے 2023، 24 اور 25 ساری دنیا کے کیمروں کے سامنے فلسطین پر بمباری ہے، یلغار ہے، قتل و غارت ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے جنگ بند کرو، تم لڑو، ان مجاہدین سے لڑو جو تمہارا مقابلہ کرتے ہیں۔ تم 10,000 مرتبہ اپنے قیدی چھڑاؤ، تم 1948 سے فسطائیت مسلط کر کے فلسطین پر ظلم کر رہے ہو، قتل و غارت کر رہے ہو، قبضہ کر رہے ہو، زمینوں پر تم کھیتوں کھلیانوں پر قبضے کر رہے ہو، تم نے زبردستی وہاں انٹری کی اور اس کے بعد سے تم مسلسل قتل و غارت پر ہو۔ مجاہدین سے لڑو، لیکن یہ تو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، یہ تو اقوام متحدہ کے جنگی قوانین میں لکھا ہے، تم بچوں کو نہیں مار سکتے، تم عورتوں کو نہیں مار سکتے، تم بزرگوں کو نہیں مار سکتے، تم پانی کے ذخیروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم
راستے بند کر کے، قحط مسلط کر کے اسے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ سارے کے سارے ظلم کیمرے کے سامنے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پورے یورپ کی مدد کے ساتھ تم ان مظلوموں پر کر رہے ہو اور مسلسل کر رہے ہو۔ پھر تم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا، جب تم بری مار پڑی تمہیں، تمہارے قیدی رہا ہونا شروع ہوئے، پہلے فیس میں تمہاری مرضی پوری ہو گئی۔ 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات 2025 1446 ہجری میں ایک مرتبہ پھر تم نے معاہدے کو توڑتے ہوئے، غداری کرتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے دوبارہ جنگ مسلط کر دی۔ گزشتہ کل غزہ میں عید تھی، عید کے دن بھی انہوں نے بمباری کی۔ مسلمانوں نے ایسے ہتھیار نہیں بنائے کیونکہ وہ ملکوں کو تاراج کرنے نہیں آتے، وہ قوموں کو جھکانے اور لاکھوں لوگوں کو مارنے نہیں آتے۔ 1300 سال میں انہوں نے جو نہ کیا، 100-150 سال میں تم نے کر دکھایا۔ تم نے استعمار کے شوپ میں اور اس کی شکل میں مسلمان ملکوں کو، کمزور ملکوں کو لوٹا، انسانوں کو غلام بنایا، ان کو اغوا کیا، بحری جہاز بھرے، ان کے سونے لوٹے، ان کے پیٹرول پر قبضہ کیا، ان کے حکمرانوں کو اغوا کیا۔ تم نے مسلمانوں کے حکمران صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن منتخب کر کے مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چلاتے ہوئے عید کے دن اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ سارے کے سارے جو یہودی ہیں، یہ سارے کے سارے جو عیسائی ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو اسلام کا نام لیتے ہیں مگر صحابہ کے منکر، صحابہ کے گستاخ، زکوٰۃ کے منکر، جن کی اذانیں الگ، نمازیں الگ، کلمہ الگ، جو عیدگاہوں میں ہمارے ساتھ نہیں، جو مسجدوں میں ہمارے ساتھ نہیں، جو صحابہ میں ساتھ نہیں، قرآن میں ساتھ نہیں، احادیث میں ساتھ نہیں، جنہوں نے ساری عمر القدس کا نعرہ لگا کر قوم کو بیوقوف بنایا اور اسماعیل ہنیہ کو تہران بلا کر غداری کر کے مروایا، صالح العروری کو غداری کر کے مروایا۔ آپ ان کو فیس بک پر دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، انسٹاگرام پر دیکھیں، واٹس ایپ کے گروپس میں دیکھیں، دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، دفتر میں دیکھیں، اسکول میں دیکھیں، ہمیشہ صحابہ کے بارے میں غلط بات کرتے ہوئے، مسلمانوں کو لڑاتے ہوئے، مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چلاتے ہوئے، صالح العروری کو مروانے والوں، اسماعیل ہنیہ کو مروانے والوں، تم نے فلسطینی کاس سے غداری کی۔ 14 سال ملک کے شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے۔ جب تمہیں وہاں سے بھگایا گیا تو آج تم ملک شام کے خلاف ایک مرتبہ پھر سازشیں کر رہے ہو۔ بتاؤ، شام میں مسجدیں کس نے گرائیں؟ مسجدوں کو کس نے ویران کیا؟ مسجدوں کے مینار کس نے توڑے؟ اذانوں اور نمازوں پر کس نے پابندی لگائی؟ تراویح پر کس نے پابندی لگائی؟ تم وہ بدترین خلائق ہو۔ فلسطین کی برکت سے تمہارے چہروں سے اللہ نے نقاب نوچ لیا ہے، تم ننگے ہو کر سامنے آ گئے۔ تم ہمیشہ سے اسلام کے دشمن ہو۔ 1400 سال کی پوری تاریخ میں جتنی اسلامی سلطنتیں گری، ان سب میں یہ سازش کار فرمائے عمل ان کی رہی ہے۔ میر جعفر کون تھا؟ میر صادق کون تھا؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو غدار ہیں۔ جہاں ہم یہود و نصارہ سے ایک مرتبہ پھر اپنی بریت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں صحابہ کے دشمنوں سے، قرآن کے منکروں سے اور صحابہ کے گستاخوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ امت مسلمہ ان سے بری، ان کے اعمال سے بری۔ اللہ رب العزت ہماری امت کو متحد فرمائے، متفق فرمائے، بیرونی دشمن، اندرونی دشمن دونوں کو پہچان کر اپنی صفوں کو متحد و متفق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہم سب کے سب فلسطین مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کے سب ہاتھ اٹھا کر ہم سارے کے سارے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کہوں گا سبیلنا سبیلنا، آپ نے کہنا ہے الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا۔ سارے مسلمان ہاتھ اٹھا کر کہیں تو نام لکھواؤ اللہ کے بندو، سبیلنا سبیلنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔